باوجود، کیونکہ بیت اللہ میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ساری توقیفی ہیں، یعنی اپنی رائے اور اپنی عقل سے وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ثبوت چاہیے، ورنہ بیت اللہ کی لوگ ایسی عقیدت شروع کر دیں گے جو شریعت سے ثابت نہیں ہوگی، تو وہاں خود بخود بہت ساری عبادتیں لوگ گڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو حج اور عمرہ اور بیت اللہ میں کیا ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں صرف ہاتھ لگانا ہے، کہاں بوسہ لینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے، کیونکہ یہ تو عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عقیدت محبت میں کسی کو چومنا چاہیں، کسی بھی چیز کو، تو اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، تو عقیدت محبت میں کوئی اسے اپنی آنکھوں سے لگا لے، کوئی سر پہ رکھ لے، کوئی چوم لے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل اس سے مانگی جائے گی جو اس کو ناجائز کہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک اسلاف میں بعض حضرات سے چومنا بھی ثابت ہے، اور اتنی بات بھی ضرور ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو چومنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ چومے تو اسے ملامت کرتے ہیں، اسے گستاخ سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ جس چیز کی شریعت میں ترغیب یعنی کوئی وجوب ثابت نہ ہو تو آپ اس کو واجب نہیں سمجھ سکتے۔ تکبیر تحریمہ کتنی بلند آواز سے کہیں؟ نیت باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تیز آواز میں بولنا چاہیے، دل میں بولنا چاہیے؟ سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں، بھائی تیز آواز سے تو نہیں، اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، امام نہیں ہیں، تو آپ آہستہ آواز سے بولیں، لیکن دل میں نہیں، زبان ہلانی پڑے گی۔ دل میں تو انسان سوچتا ہے، تو دل کے بجائے زبان ہلائیں، اتنی کہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہو جائے، یعنی وہ اتنی زور سے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خود سنائی دے رہا ہو، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ زبان سے باقاعدہ تلفظ ہو، تو یہ اتنا جو ہے نا تلفظ ضروری ہے۔ والدہ گھر میں اکیلی ہوں تو جماعت چھوڑنے کا حکم؟ سیف اللہ صاحب کے پی کے سے، یہ وہی سیف اللہ معلوم ہو رہے ہیں۔ والدہ گھر میں اکیلی ہوں تو جماعت چھوڑنے کو، مگر آپ فرض نماز کے لیے مسجد جا رہے ہوں اور والدہ گھر میں اکیلی ہوں، وہ گھر پر نماز پڑھنے کا کہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ والدہ گھر پہ نماز پڑھنے کا اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اکیلے رہنے میں ان کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھنے جائیں گے تو یا تو رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، کوئی خطرہ ہے تو والدہ ڈر جائیں گی، خوف زدہ ہو جائیں گی، یا بیمار ہیں، ان کو ہر وقت کوئی بندہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو خطرہ ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ تو اگر اس بیس پر والدہ جماعت سے روک رہی ہیں تو پھر والدہ کو روکنا ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ گھر میں رہیں اور جماعت پھر بھی نہ چھوڑیں، والدہ کے ساتھ جماعت کرائیں آپ۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے والدہ کو، تو پھر والدہ کی بات ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو وعید شدید ہے یہ، تو اس لیے جماعت کی نماز کی آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ پڑوس سے مراد یہ کہ جس کے محلے میں مسجد موجود ہو۔ کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایک گناہ بار بار توبہ کر کے پھر بار بار کرتا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کے پی کے سے۔ دیکھیں، توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے، 100 بار بھی کوئی گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ وہ توبہ ہو، صرف اوپر کی توبہ نہ ہو، دل سے توبہ ہو۔ دل سے توبہ کی علامت کیا ہے کہ عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے، اور جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، اس کو خوشی نہ ہو کہ اچھا ہوا چلو اتنے تو مزے اڑا لیے میں نے، ندامت ہو۔ اور تیسری چیز، آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے، دل سے عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جو اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کوئی گناہ کر لے یا کسی طرح اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اپنی جان ہی پہ ظلم ہوتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا۔ یعنی اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرے گا بلکہ اس پر رحم بھی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں اللہ نے کوئی یہ شرط نہیں بیان کی ہے کہ 1 دفعہ ظلم کرے، 2 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ظلم کرے گا اپنی جان پہ، جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا، جب بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ تو 1000 کیا کروڑ بار بھی اگر گناہ کر لیا ہو تو توبہ کرنے سے بہرحال وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ توبہ کی فضیلت میں ہیں، گناہ کی فضیلت میں نہیں ہے۔
لوگ ان آیتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب 1000 دفعہ گناہ کر کے بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو کیوں نہ بار بار گناہ کرو. تو گناہ کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. آپ نے جب اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ میں دوبارہ اللہ گناہ نہیں کروں گا اور اس بیس پہ آپ نے توبہ کی, پھر جب آپ دوبارہ گناہ کریں گے نا تو یہ ایک گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل اس لیے کہ ایک تو یہ جرم ہے, دوسرا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا آپ اس ایگریمنٹ کو بھی توڑ رہے ہیں. تو اس سے خوف کھانا چاہیے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سے پہلے ہی آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے. اور بہت